يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم رمضان المبارک کی 14ویں شب 24th نائٹ میں یہاں پر اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہمارا مضمون ہوگا شکر۔ گزشتہ جو مضامین ہم پڑھے ہیں اس میں پہلا مضمون توبہ تھا اور دوسرا مضمون کل جو تھا صبر کا مضمون تھا، اور صبر کے ساتھ فوراً اس کے بعد ایک چیز آتی ہے، اس کا نام ہے شکر۔ شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، شکر گزار بنتے رہنا، تھینکفل رہنا، شکر گزار بنتے رہنا۔ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب کسی نعمت پہ کوئی چیز ملی تو دینے والے کو شکریہ بولتے ہیں، یہ ہو گیا شکریہ، اس کے اوپر تقریر ہوتی کیا پوری؟ ہاں، بہت بڑا مضمون ہے شکر، اس میں سے تھوڑا سا حصہ میں نکال کر آج لے کر آیا۔ بہت بڑا مضمون ہے شکر کے، 100 صفحات ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ میں نکال کر آج لے کر آیا۔ اور کیونکہ طبیعت بھی کافی ڈل ہے، کافی بار ہے طبیعت پر، اس وجہ سے تھوڑا اختصار کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم شکر کا ذکر کریں گے۔ اللہم صلی وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح جس طرح سے ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنایا۔ اشارہ کس طرف ہے؟ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے رسول ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور وہ رسول تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ۔ ویسے دل کا لفظ میں بولا، قرآن میں دل کا لفظ نہیں، یزکیکم، تم کو پاک کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو بھی پاک کرتے، ذہنوں کو بھی پاک کرتے، ظاہر اور باطن سب پاک کرتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اچھی طرح سے تمہاری پاکی اور صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب یعنی قرآن کا بھی علم دیتے ہیں، والحکمہ، حکمہ سمجھداری، وزڈم، حکمت کو انگلش میں ہم وزڈم کہتے ہیں، وزڈم سمجھداری، سوجھ بوجھ، تم کو حکمت سکھاتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اس سارا علم تم کو ہمارے رسول دیتے ہیں، ایسے رسول کو ہم نے بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا میں نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ ایک ایسے رسول کو بھیج دیا ہے جو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، تم کو پاک بھی کر دیتا ہے، تم کو علم بھی دے دیتا ہے، اور سمجھداری اور جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ ایک ایسا نبی ہم آپ کے پاس بھیج چکے ہیں۔ سو اے انسانوں، اب کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، پس تم میرا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں تو ہم کو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فَاذْكُرُونِي، آیت نمبر 151 پڑھا تھا، اب 152 پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار رہو، میرے لیے شکریہ ادا کرو، میرے سے متعلق تھینکفل رہو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ نعمتوں کا انکار، کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر بولتے کافر ہو گیا،
دوسروں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف چلے گیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ کافر کا اصل معنی ہوتا ہے حق بات کو جاننے کے بعد انکار کرنا، کفر کا اصل معنی ہوتا ہے یہ حق ہے، یہ معلوم ہو گیا، معلوم ہونے کے بعد نہیں مانتا، معلوم ہو گیا مگر چھپا دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چھپا دے رہے ہیں، سچ بات ہے معلوم ہے، اگر یہ چھپ گیا تو غلط فیصلہ ہوتا، مگر آپ سچ کو چھپا رہے ہیں، یہ کفر ہے۔ سچ کو چھپانا، سچ کو دبانا، سچ سامنے سمجھ میں آنے کے بعد اس کا انکار کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے یہ کفر کہلاتے ہیں۔ کفر یکفر کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، جی کفر یکفر کسی چیز کو ڈھانپ دینے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ کفار کو، جو کفار ہوتے ہیں غیر مسلموں کو کافر کب کہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، سمجھتے کہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں زمین پر، ایک مسلمان ایک کافر، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ نارمل لوگ کہاں سے آ گئے؟ ہاں نارمل لوگ، وہ جو سچ کو سچ جانے اور مان لیے وہ مسلم، اور جو سچ کو سچ جانے لیکن نہیں مانے وہ کافر، اور جن کو صحیح ڈھنگ سے سچ پہنچا نہیں وہ نارمل پیپل۔ قرآن کریم میں مسلمین کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین کفروا ہے، قرآن میں دونوں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگ جو کفر کیے، یہ بھی ہے۔ پھر تیسرا بھی ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ قل یا ایھا الناس، ناس کس کو کہتے ہیں؟ پیپل، لوگ، پبلک، اے لوگوں۔ جب اے لوگوں کہیں گے پھر وہاں پر ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اور وہ پبلک بھی ہے جن کو سچ بات پہنچی نہیں۔ تو سچ بات جس کو نہیں پہنچی ہے اس کا چیپٹر الگ ہے، لیکن وہ طبقہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جان لیا ہے، جو اللہ کے ایک ہونے کو پہچان لیا ہے، سرکار کے سچے اور قرآن کا سچا ہونا مان گیا، پتہ چل گیا ہے اس کو، اس کے باوجود اگنور کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں پھر ہمارے خاندان والے کیا کریں گے، میرا اپنی کمیونٹی اور سوسائٹی کی وجہ سے میں اسلام نہیں قبول کر رہا، مطلب سچ کیا ہے معلوم ہو گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کئی لوگ سوسائٹی کی وجہ سے، کئی لوگ حسد کی وجہ سے، کئی لوگ ضد کی وجہ سے، منافقین، جو منافقین تھے کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ سرکار سچے ہیں؟ معلوم تھا ان کو۔ کیا ابو جہل اور ابو لہب کو پتہ نہیں چل گیا تھا کہ سرکار سچے ہیں؟ پتہ چل گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، کوئی حسد کی وجہ سے، کوئی اپنی دنیا کی وجہ سے۔ جی بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے مکہ کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قانون لا رہے ہیں اس میں تو ایکویلٹی ہے، جی فائنانشل اور اکانومیکل جو ہے جسٹس ہے، اس کے اندر انصاف ہے، غریبوں کو ان کا پیسہ ملے گا، سب کو ان کا حق مل جائے گا، تو یہ جو ہماری دادا گیری اور مونوپولی چل رہی ہے، یہ جو ظلمن ہم بیواؤں سے، یتیموں سے، کمزوروں سے پیسہ کھینچ کر جو دادا گیری کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا پھر؟ جی اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو ہم اپنے خاندان کے لیے ایکسٹرا سمجھتے ہیں اور دوسرے خاندانوں کو نیچ سمجھتے ہیں، جی قریش ایسا کرتے تھے نا، کتنا ظلم کرتے تھے، کتنا ظلم، لوگ حج کے لیے دنیا بھر سے آتے تھے کعبۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا وہ اثر تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے آتے تھے، اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرتے تھے آ کے، مشرک بھی رہتے تھے لیکن طواف اور سعی کرتے تھے، حج تھا پرانے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کرنے آتے تھے۔ ان کا ظلم دیکھو آپ، تو نہیں یہ جو مقامی لوگ ہیں مکہ کے رہنے والے، بس انہی کو کپڑے پہننے کی اجازت ہے، باقی سب ننگے طواف کرنا، دادا بھی لوگ آتے تھے ننگے ہو کے طواف کر کے جاتے تھے، ظلم، کپڑے پہننے کا اختیار نہیں اندر، کسی کا پیسہ کھینچ لیتے، کسی کو بے عزت کر دیتے، کسی کو مارتے، غیر ضروری ٹیکسز لگاتے، یہ سب کا کیا ہوگا؟ تو کوئی اپنے پیسے کی خاطر سرکار کا انکار کیا، کوئی اپنے خاندانی اسٹیٹس بنا کے رکھنے کے لیے سرکار کا انکار کیا، کچھ لوگوں کو حسد ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں نبوت نہیں آئی، انہوں نبی بن گئے، ان سے حسد ہو گیا، کوئی حسد کی وجہ سے انکار کیا، ریزنز الگ الگ ہے، وجوہات الگ الگ ہے، لیکن حق جاننے کے بعد انہوں نے انکار کیا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ صحیح بات معلوم ہونے کے بعد اس کو دبانا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھو یہ بات، کہ کلمہ پڑھے ہوئے رہتے ہیں، مسجد کو بھی آنا جانا ہوتا ہے، ہمارے رجسٹر میں وہ مسلمان ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کی لائن میں کھڑا کرے گا۔
ارے مولا یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا، نہیں نہیں، یہ حق جانتا تھا اور دباتا تھا، چھپاتا تھا، ہمیشہ باطل اور غلط بات کی تائید کرتا تھا، یہ کفار کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسا ہوگا قیامت کے دن، یہ نظارے دیکھ، کیونکہ اس وقت تو جو حقیقت ہے وہ سامنے آئے گی نا۔ یہ جو ڈھانک کے چھپا کے جو باتیں کرتے ہیں وہ کہاں چلے گا قیامت کے دن، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شکر کے مقابل میں کفر کو لایا، اپوزٹس میں۔ جی کفر دو چیزوں کے اپوزٹ میں آتا ہے، ایمان کے اپوزٹ میں کفر آتا ہے، یاد رکھو، اسلام کے اپوزٹ کفر نہیں آتا، اسلام کے اپوزٹ نہیں آتا کفر، سمجھ رہے بات؟ ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے، اور شکر کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے۔ اب شکر کیا ہے، مزید اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ شکر کا بڑا اونچا درجہ ہے، شکر کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو اور بڑھ کر دوں گا، اور بڑھ کر دوں گا۔ اور وہاں پر استعمال کیا لام وداؤٹ الف، لام وتھ الف، لا مطلب نو، سمجھ میں آ رہی بات؟ لام اور الف دونوں اگر مل گئے تو کیا ہو گیا، وہ لا، نو۔ لیکن اگر الف کے بغیر صرف لام آئے زبر کے ساتھ تو وہ کیا ہوتا ہے، ضرور بضرور، شور، پکا۔ اس واسطے غلطی نہیں کرنا، لا تکفرون کو لا تکفرون بولے تو ضرور کافر بننا بولے مطلب نکلتا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ہے نا، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، وَلَا تَكْفُرُونَ اگر پڑھ لیے تو مسئلہ پورا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تجوید ایک اچھے استاد کے پاس ضرور پڑھنا، اس میں غلطی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور بڑھ کے دوں گا۔ یہ شکر کے مسئلے میں فرمایا۔ اور دوسرے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرمایا غنا کے مسئلے میں، بے نیازی جو اللہ عطا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ، اگر اللہ چاہا تو تم کو بے نیاز اور مالدار بنا دے گا۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، جی تم اگر تکلیف میں پڑ گئے اور دعا کرو، اللہ چاہا تو تم پر سے بلا کو ہٹا لے گا، اللہ چاہا تو بلا کو ہٹا لے گا، اللہ چاہا تو مالدار بنا دے گا۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بغیر حساب کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، سب کے لیے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب دے گا، فرمایا کہ نہیں، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جی اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں شرک کے نیچے، جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہا معاف کر دیتا ہے، سب کے لیے نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں غنا ہے، مغفرت ہے، اور اللہ آپ کو نیکی دے، رزق ہے، دفع بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرما رہا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جب بندے توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ جسے چاہا معاف کر دے گا۔ لیکن شکر کے مسئلے میں یہ نہیں فرمایا کہ جسے چاہا، نہیں فرمایا جو لوگ شکر ادا کریں گے ان میں سے جسے چاہا اللہ اس کو زیادہ بڑھ کر دے گا، فرمایا کیا ایسا؟ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو شکر ادا کرے گا، جو شکر گزار ہوگا اس کو ضرور بڑھ کر دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں چاہا کا آپشن نہیں رکھا، اس کو آپشنل نہیں رکھا اللہ تعالیٰ، فرمایا شکر گزار بنو، میں دوں گا ہی دوں گا، میرے دینے کو کوئی روک نہیں سکتا، جو بندہ شکر گزار ہوگا اسے میں عطا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کو اپنے اخلاق میں، اپنے صفات میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، یعنی بندوں کے نیک کام، اچھے کام پر بدلہ دینے والا، خوب شکور، جی یہ صیغہ مبالغہ ہے، بڑھ کے بولتے ہیں نا، جیسا کبیر ہوتا ہے بڑا، اکبر سب سے بڑا، برابر ہے، صغیر اصغر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کاذب کہتے ہیں، کذاب، کذوب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا،
صادق سچ بولنے والا، صدوق بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا، جی شاکر شکر ادا کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کا نام رکھ لیا شکور۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم شکر گزار بنو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا نا تم توبہ کرو، جی تم توبہ کرو، ان اللہ هو التواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ معنی کیا ہے؟ یعنی بندہ جب اللہ کی طرف تھوڑا چلے گا تو اللہ اس کی طرف بہت تیزی سے آئے گا۔ بتائے تھے نا یہ توبہ میں۔ اسی طرح سے بندے کو کہا کہ تم شاکر بن جاؤ، جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم سے زیادہ، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت اور تمہارے عمل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، شکر، اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ زبان سے جب ادا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ابھی میں پانی پیا، پانی پی کے میں بولا الحمدللہ، برابر ہے نا؟ جب کبھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے آواز سے، الحمدللہ۔ جب بھی کوئی کام ہو جائے تو الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کا ذکر کیا، جنت میں جانے والوں کا ذکر کیا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے زبان سے نکلنے والے فرسٹ ورڈز، پہلے الفاظ جو ان کے زبان سے نکلیں گے وہ کیا رہیں گے؟ الحمدللہ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور جنتیوں نے کہا، جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جس نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ تھا ایمان والوں کو جنت میں بھیجوں گا، اللہ کا شکر ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو جنت میں جنت کے ایکٹیویٹیز، جنت کے مزے، جنت کا آرام، جنت کے جو کچھ شروع ہوگا تو اس کا افتتاح، جی اس کا انوگریشن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے الفاظ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جنت کا آغاز شکر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دیکھو عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مومنین کی آخری بات کیا رہتی ہے؟ سب باتیں ہو جانے کے بعد، اچھا ہوا، برا ہوا، تکلیف سے گزرے، مزے سے گزرے، پیٹ بھرے رہے، بھوکے رہے، جیت گئے، ہار گئے، جی لیے، مر گئے، آخر میں مسلمان کی زبان پہ کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، ان کا آخری لفظ جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، ان کی زبان سے الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی ایک مومن کا آغاز بھی اللہ کے شکر سے ہوتا ہے، اور ایک مومن کی زندگی اور اس کے کاموں کا اختتام بھی الحمدللہ۔ وسلام علی المرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، بولے نا والحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا ختم ہو رہی، لیکن دعا شروع کیسا ہوئی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی، ہاں دعا شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، دعا ختم ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر چیز مومن کا سٹارٹ اور مومن کا کوئی کام کو اینڈ کرنا الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کو ایک ایسی چیز بنا دیا جو مومن اسی سے شروع کرتا ہے، اسی پر ختم کرتا ہے۔ جنت کا آغاز بھی شکریہ کلمات، تھینکس کے ورڈز، الحمدللہ سے شروع ہوگی جنت۔ یہ مقام ہے جنت، یہ شکر کا یہ مقام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصابر۔ اللہ، کل اپن صابر کا ذکر کیے تھے، صبر، کل ہم صبر کا ذکر کیے تھے، بولے صبر کے کتنے اونچے اونچے مقامات ہیں، برابر ہے؟ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں نا آپ لوگ کے پاس، نوٹ کرے رہے آپ لوگ کے پاس، کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ اجر ڈبل عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شکر گزار بندہ جو کھا رہا ہو، یا وہ کھانے والا بندہ جو تھینکفل ہو کر، شکر گزار ہو کر کھانا کھاتا ہے، اس کا مقام بمنزلۃ الصائم الصابر، اس کا مقام ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ایک صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کا مقام ہے۔ کھانے والا اور روزہ رکھنے والا برابر ہو سکتے کیا؟ کیسا ہو سکتے ہیں؟ روزدار تو روزدار رہیں گا، رمضان کے تو روزے فرض ہے بھائی، رمضان کے بعد شوال ہے، ذی القعدہ ہے، محرم ہے، سفر ہے، کون سا بھی کوئی بھی مہینہ ہے، ایک آدمی روزہ ہے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا، دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ مولا یا رسول اللہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جو صبر کرتے ہوئے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ روزہ رکھ رہا ہے، اور دوسرا بندہ کھا رہا ہے لیکن کھانے کے ساتھ شکر شامل ہے۔ شکر کیا ہے ابھی آگے بولوں گا، ابھی شکر کیا ہے میں بولا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کھانا کھاتے ہوئے بندہ شکر گزار اگر ہوگا تو اس کا اور روزہ رکھنے والے کا لیول ایک ہو جاتا ہے جی۔ اور ایک روایت میں اسی طرح کے الفاظ یہاں پر لکھی نہیں ہے، وہ مجھے یاد آ رہی ہے، الطاعم الشاکر مثل اجر الصائم الصائم للطاعم الشاکر مثل اجر، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو روز شکر کے ساتھ روزہ کھاتا ہے، شکر کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک آدمی صبر کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے۔ دونوں کا ثواب برابر، دونوں کا لیول برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لو کہ صبر کا مقام اونچا ہے شکر سے، شکر کا درجہ صبر سے نیچے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شکر کا درجہ صبر سے نیچے آتا ہے، لیکن بندہ جب صحیح ڈھنگ سے شکر پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا لیول بڑھا کر صابر کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھئی جی؟ یہ کیا چیز ہے؟ اتنا زیادہ عجیب و غریب کیا چیز ہے آخر شکر ایسی؟ اللہ تیرا شکر ہے، ہو گیا نہیں کیا؟ نہیں ہوا، اس کے اندر کچھ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عطا تابعی ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں اور ہمارے اور ساتھیاں سب مل کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور بولنے لگے اماں جان آپ ہم کو کوئی ایسی چیز بتائیے اماں جان جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بڑی خاص تھی، عجیب چیز بتائیے۔ تو ام المؤمنین فرماتے ہیں سرکار کی ہر ادا عجیب ہے، سرکار کی کوئی ادا بھی ایسی سادی نہیں ہے، ہر ادا عجیب ہے، لیکن ایک بات آپ لوگ کو ضرور بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں آرام کر رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے میرے بازو لیٹ گئے، سونے کا ٹائم تھا، آ گئے لیٹ گئے، ان کی رات تھی، ان کی باری تھی، آ کر لیٹ گئے، اور سرکار اس کے بعد فرمائے کہ اے عائشہ اگر آپ اجازت دو تو میں نماز پڑھ لینا چاہتا ہوں، نفل نماز ہے، عشاء کی نماز ہو گئی، سونے کا ٹائم ہے جی۔ یہاں پر سرکار کیا سکھا رہے ہیں جی؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ یہاں پر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، وائف سے پرمیشن لے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر وائف چاہتی ہے کہ یہ میرا ٹائم ہے، وائف کا حق ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ رہے، اور اگر وائف کو ناراض کر کے اگر کوئی نفل نمازوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے۔ سنت کیا ہے کہ وائف کے حقوق ادا کرنا یہ لازم ہے، فرض نماز سب سے اوپر ہے، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد اب نفل پڑھنا چاہتے ہیں، رات بھر اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کا حق مار کے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھے کہ اے عائشہ آ کر لیٹ گئے، جو یہ میری ذمہ داری یہاں تھی، میں آ گیا لیٹ گیا، مگر اے عائشہ اگر آپ اجازت دو تو میں آج اللہ کی کچھ عبادت کر لینا چاہتا ہوں۔ تو ام المؤمنین عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ میرے قریب رہیں، اس سے زیادہ تو مجھے کوئی اور چیز پسند نہیں ہے، مگر آپ کی خواہش کے اوپر میں اپنی خواہش نہیں رکھتی، میری خواہش ہے کہ آپ قریب رہو، مگر آپ کی خواہش ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، یا رسول اللہ میں اپنی خواہش کو آپ کی خواہش کے لیے قربان کرتی ہوں، یا رسول اللہ آپ پڑھ لیجئے نماز۔ ہاں دیکھو یہ سکھایا جا رہا ہے جی۔ آقا ام المؤمنین فرماتی ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور جا کر رکعت باندھ لیے اور لمبی نماز پڑھے، اتنا روئے، کہتے ہیں کہ داڑھی بھیگ کے ٹپک رہی تھی، ایسے آنسوؤں سے جو ہے داڑھی بھیگ کر
ایسی نہیں تھی نا، سرکار کی داڑھی گھنی تھی، اچھی بھری گھنی داڑھی تھی سرکار کی، ایسے پوری بھیگ کر پانی ٹپکنے لگ گیا تھا، آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، اور رکوع میں بھی جا کے اتنا روئے اتنا روئے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار ایسا جھکے ہوئے رہتے تھے تو وہ جہاں رکوع کے پاس سر مبارک کا جو ایریا ہوتا نا، وہاں نیچے زمین کچی نظر آتی تھی، اتنا رو رہے سرکار رکوع کی حالت میں۔ پھر اٹھتے اور سجدے میں چلے جاتے تو اتنا روتے جو ہے پورا چہرہ مبارک بھیگ جاتا، نماز کی جگہ بھیگ جاتی، پوری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے جاتے اور پوری رات روئے۔ جب سرکار سلام پھیر لیے، سرکار فجر سے تھوڑا پہلے، یعنی فجر کا ٹائم تک نہیں پڑھتے تھے نوافل تہجد وغیرہ جو بھی پڑھتے تھے، فجر کے ٹائم تک نہیں، اذان کے ٹائم تک نہیں، تھوڑا پہلے بریک کر دیتے تھے تاکہ گیپ آ جائے، نفل میں اور فرض میں گیپ آ جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رکے، واپس آئے، بیٹھے، تو ام المؤمنین عائشہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے کرم ہیں آپ کے اوپر، اور آپ ایسا رو رہے ہیں آپ، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے انعام تو اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر ہے، آپ کے صدقے میں تو پوری امت بخشے جانے والی ہے، یا رسول اللہ آپ کو اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ شکریہ، یہ شکریہ تھا، ہمارے پاس شکریہ کیسا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکریہ ادا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کو نام کیا دے رہے ہیں؟ شکریہ۔ ہم تو نہیں دیتے تھے اس کا نام، اپن کیا نام دیتے تھے؟ شب بیداری، پوری رات نماز پڑھا، اللہ اللہ کرا، ایسا۔ سرکار فرمائے میں اللہ کو تھینکس کہہ رہا تھا، افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ اللہ، کیا مقام ہے صاحب شکر والوں کا، شکر والوں کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں ذکر فرماتے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قال ینادى یوم القیامة لیکم الحمادون فتقوم زمرة فینصب لهم لباء فیدخلون الجنہ۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آواز لگایا جائے گا کہ کہاں ہے حمادون، لفظ حماد کی جمع حمادون، حماد کی صورت ہے حامد کا جمع ہے، صیغہ مبالغہ ہے، حامد اللہ کی تعریف کرنے والا، حماد اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، حمادون اس کا پلورل ہے، جمع ہے اس کا، لیقم الحمادون اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، فتقوم زمرۃ، تو امت میں سے ایک طبقہ اٹھ کر کھڑا ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت بہت زیادہ تعریف کرنے والے اور ہمیشہ شکر ادا کرنے والا طبقہ، شاکر طبقہ ہوگا، اور یہ سامنے آئے گا، فَيُنْصَبُ لَهُمْ لِبَاءٌ، ان کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، لِبَاءُ الْحَمْدِ، جی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندوں کو ایز اے بٹالین، ایز اے ٹیم، ان کو ایک فلیگ دیا جائے گا، ایک جھنڈا دیا جائے گا، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ فلیگ کے ساتھ وہ مارچ کرتے ہوئے سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے، سیدھا جنت میں داخل ہو۔ قیل، صحابہ نے سوال کیا، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وَمَنِ الْحَمَّادُونَ، یا رسول اللہ یہ حمادون کون ہے، یہ حماد لوگ کس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کون سا گروپ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الذین یشکرون اللہ تعالی علی کل حال، جو ہر حالت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ مل گیا تو شکر ادا کرتے ہیں، ملا تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملا تو بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کو سکھایا گیا الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے۔ ایسے تصور نہیں کرنا کبھی کہ یہ مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، نہیں، ملا بھی تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ملا تو بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کو کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے۔ ایک چھوٹا بچہ رہتا ہے، 2 سال کا بچہ رہتا ہے، وہ پٹاخوں میں انار آتا نہیں، وہ انار ہاتھ میں دے دو بولتا، دے دیتے آپ، نہیں دے تو روتا، اس کے حساب سے غلط ہوا، مگر آپ کیا بولتے ہیں؟ صحیح ہوا۔ جی کئی مرتبہ کوئی چیز دینا نقصان دہ ہو جاتی ہے،
ہم کو نہیں پتا، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بندے کو یہ چیز دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ کہ اے اللہ تو دیتا ہے تو تو حکمت والا ہے، تو جانتا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے عطا کیا۔ اے اللہ اگر تو نے نہیں دیا ہے تو تو حکمت والا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے نہیں دینے میں ہی میری بھلائی اور سلامتی ہے، اس لیے مجھے محفوظ رکھنے کے لیے شکریہ۔ دینے پر بھی شکریہ، نہیں دینے پر بھی شکریہ، جی شفا پر بھی شکریہ اور بیماری پر بھی شکریہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر حال میں کون ہے حمادون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں۔ وفی لفظ آخر الذین یشکرون اللہ فی السراء والضراء، جو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہے، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی۔ خوب پیسہ آ گیا تو شکریہ، شفا مل گئی تو شکریہ، بیماری مل گئی تو شکریہ، پیسہ نہ ملا تو شکریہ، جیت گئے تو شکریہ، ہار گئے تو شکریہ۔ ہر حال میں، جو ہر حال میں دل سے مولا کا شکر گزار رہتے، شکایت نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھیں اولیاء اللہ، میدان طریقت کی بات بتا رہا ہوں، میدان طریقت میں، سلوک میں، اللہ کی راہ میں چلتے وقت جو بندہ اللہ کے سامنے شکایت کرتا ہے، صوفیہ اور اللہ والوں کے نزدیک وہ گنہگار مانا جاتا ہے۔ شکایت کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتے ہیں، مولا میرے کو یہ نہیں ملا، مولا میرے کو یہ تکلیف ہے، میں تیری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں، جائز ہے۔ لیکن سلوک، تصوف اور عزیمت کی جو راہ ہے نا، عزیمت کی راہ، ایک بندہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں، میرے کو یہ فیسلٹی چاہیے، وہ فیسلٹی، ایسا ہوا تو کام کر سکتے ہیں، تو نہیں کام کر سکتے۔ ایک بندہ اپنا رہتا ہے، پورا کام کر دیتا، تھک جاتا، پٹ جاتا، مر جاتا، جو حال برا ہو جاتا ہے اس کا، لیکن کبھی یہ نہیں بولتا کہ میرے کو درد ہوا۔ پوری رات جگ کے کام کرتا، میں آپ کے واسطے رات میں جگا، یہ لفظ نہیں آتا اس کی زبان پہ، نہیں آتا۔ بعض لوگ رہتے کہ کام کرتے اور بولتے میں کام کرا، دیکھو میں کام کر دیا، دیکھو میری ڈیوٹی ہو گئی، آپ جتنا بولے تھے اتنا پورا ہو گیا ہے، یا میرے کو پرابلم آیا میں رک گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کر دیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور اگر پلٹ کے ان کو کوئی پوچھا صحیح کام کیوں نہیں کرے تو غلطی ہو گئی، حالانکہ پورا کام انہیں کرے ہوئے ہیں، مگر انہیں یہ ہوتا ہے میں کرانا، آپ پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے، حق ہے اس کو بولنے کا۔ لیکن جو بندہ پورا کرتا بھی ہے پھر ڈانٹ سن کے گردن جھکاتا ہے، جواب نہیں دیتا، احسان نہیں جتاتا، شکایت نہیں کرتا، تو یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا اپنا ہوتا ہے۔ یہ بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو شکایت نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ شکر بھی صبر کی طرح 3 لیولز پر ہوتا ہے۔ بتائے تھے نا، صبر میں بتائے تھے یا توبہ میں بتائے تھے؟ کیا بتائے تھے؟ 3، علم، حال، فعل بتائے تھے۔ یہاں پر عمل لکھے ہیں صوفیہ، عمل فعل ایک ہی معنی ہے، کام، ایکٹ، عمل لکھو یا فعل لکھو، 3 چیزیں ہیں۔ علم ابھی بتائیں گے، تینوں کو ایکسپلین کریں گے، تینوں چیز، یہ پوائنٹس لکھ لو، یہ علم، حال اور عمل، ٹھیک ہے؟ یہ علم نالج، جانکاری، حال کیفیت، تیسرا ہے عمل۔ یہ تینوں لیول پہ شکر آتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں پوری ہو گئی تو شکریہ ہوتا ہے، خالی اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نہیں ہو جاتا ہو، 3 چیز ہونا اس کے اندر، اور تینوں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے۔ جس کے پاس علم نہیں آتا ان حال تک پہنچتا ہی نہیں، اور جس کے پاس حال نہیں آتا وہ عمل تک پہنچتا ہی نہیں۔ عمل کے لیے حال ضروری ہے، حال اور کیفیت، اور حال کے لیے علم ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز علم۔ شکر کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت پر، نعمت پر شکریہ ادا کرتے۔ کوئی آپ کو پانی دیا تو آپ شکریہ بولتے، کچھ ملتا ہے تو اس کے بدلے میں شکریہ ادا کرتے۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت دیا ہے، اس کو سمجھنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے جب تک ٹانگ ٹوٹتی نہیں نا، ٹانگ، پیر جب تک ٹوٹتی نہیں اس وقت تک اس کو قدر نہیں ہوتی، پیر کیا چیز ہے معلوم نہیں ہوتا اس کو۔ یہاں سے اگر گردن اکڑ گئی اور موڑنا ہی نہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے اللہ کیا کتنی بڑی نعمت تھی جی گردن، جیسا چاہے پلٹتے کھیلتے کرتے تھے، اکڑی بھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، اندھے سے پوچھو آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، بہرے سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ نعمت ہے، عقل نعمت ہے، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، رشتہ داریاں، پیسہ، گھر، گاڑی وغیرہ، سانس جو آپ لیتے ہیں، سانس، یہ جو ناک ہے اور یہ پھیپھڑے ہے آپ کے لنگس ہے، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر دونوں ناک جو ہے ٹائٹ اگر بند ہو گئے سردی کی وجہ سے، کتنی بری حالت ہوتی، سو نہیں سک رہے، اٹھ کے بیٹھ جا رہے، زنڈوبام لگائے اور وہ کیا بولتے ہیں زندہ تلسمات لگائے وغیرہ، یہ وہ لگا کر کے اگر ایک سائڈ بھی کھل گیا نا، اللہ اب سانس آ رہی، اب نہیں لگتی ہے۔ تو ناک کا سوراخ کھلا رہنا اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیز رہتی، کچھ نہیں، کان میں چھوٹی سیٹی شروع ہو جاتی، ٹی مل کے آواز شروع ہو جاتا، دیکھو اس کا کتنا برا حال ہوتا، وہ آواز بند ہو تو اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی کبھی تیر کیا ہے تو پانی کے دو اتنا رہتا ہوا خالی 2 ڈراپ پانی کے اندر رک جاتے ہیں، کتنا ستاتے تھے اس کے بعد، حالت بری کر، اکثر نہیں رکتے، کبھی کبھی بری طریقے سے رک جاتے ہیں۔ چھوٹی دکھنے میں چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن نعمتیں بہت بڑی ہوتی ہے، وہ بہت بڑی نعمتیں۔ آپ کے جو ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ 4 انگلیاں انگوٹا، یہ 5 انگلیاں جو ہے، اس میں سے ایک انگلی اگر آپ کی ناکارہ اگر ہو گئی تو آپ کی حالت کتنی بری ہوتی دیکھ لیجیے آپ۔ ایک بھی اگر کام نہیں کر رہی نا تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انگلی نارمل ہوگی تو اللہ یہ انگلی کا شکر ہے مولا، انگلی کا شکر ہے مولا۔ سمجھ رہے آگے بات؟ اللہ تعالیٰ تنکے نے ہم کو نعمتیں عطا فرمایا، تو پہلی بات یہ رہتی ہے علم ہونا اس بات کا کہ اللہ نے نعمت دیا، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، نعمت جاننا۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ نعمت میرے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ، جی یہ نعمت اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے۔ ماں باپ کا ہونا نعمت ہے، گھر کا ہونا نعمت ہے، دوست کا ہونا نعمت ہے، پیسے کا ہونا نعمت ہے، گاڑی کا ہونا، کتنے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم گننے بیٹھو گے نہیں گن سکو گے، فرمایا لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔ تو نعمت کو جاننا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے نعمتیں مجھے عطا کیا ہے، اور یہ بھی سمجھنا کہ یہ دینے والا صرف اللہ ہے، شریک نہیں کرنا کس کو بھی، جی کسی اپنی محنت کو نہیں شریک کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ دیا، بس اللہ دیا۔ تو دینے والے کو جاننا اور مجھ کو دیا یہ جاننا، اور جو دیا وہ اللہ کی نعمت ہے یہ جاننا، یہ علم حاصل ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے بے شک جو لوگ کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ہم اپنے آپ کی پوجا کرتے رہتے جی، ارے صاحب اپنے آپ کی کب پوجا کرے گا؟ بالکل کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی اچھی کام کر کے بولتے ہیں میری محنت ہے، میں کرا، میری محنت ہے، میری سمجھداری ہے، میں کرا تو یہ ملا، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، ڈیلی رننگ کرتا ہوں، اس وجہ سے میری ہیلتھ اچھی ہے، میری محنت ہے بھائی، میں اتنی محنت سے پڑھا اس وجہ سے فرسٹ آ گیا، آپ سے زیادہ پڑھا سو والا سیکنڈ ڈویژن سے پاس ہوا، کیوں سیکنڈ ہو گیا؟ وہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ نکل گئے جی۔ کتنے اچھے پڑھنے والے کم رینک پر چلے جاتے، کتنے زیادہ کم پڑھنے والے ہائی رینک پہ چلے جاتے، کتنے بے احتیاطی کرنے والے صحت مند رہ جاتے ہیں، کتنے لوگ بہت احتیاط کرنے کے باوجود بیمار پڑ جاتے ہیں جی۔ ڈبل ڈوزز لگا لے کے کورونا کے ویکسین کے ڈبل ڈوزز لگا کے فل ماسک لگا کے جو گھر سے نہیں نکلے، ایسے کئی لوگ بیمار پڑے یا نہیں پڑے ایسے جو بالکل ویکسین نہیں لگا کے پبلک میں مستی کرتے رہے، پولیس کے ڈنڈے کھاتے رہے مگر نہیں رکے، ایسے بھی لوگ ڈنڈے پڑے، مارا پڑے، چالان پڑا، پھر بھی پھر رہا رک رہا نہیں مگر بیمار نہیں ہوا، ایسا بھی ہو گیا۔ حالانکہ کرنا یہ غلط ہے جو اس نے کیا مگر اس کو نہیں ہوا، ایسے بھی کئی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر جو بھی نعمت ہے، تو پاس ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، پیسے والا ہے، غریب ہے، جو جس حالت میں ہے، تیرے اوپر جو بھی نعمت ہوئی ہے اس کا ریزن تو نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کہ اس نے دیا، میری محنت تیری محنت، یہ جو محنتوں کو کیا کہتے ہیں کریڈٹ جو دوسروں کو دیتے ہیں نا تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون لکم رزقا، ان میں سے کوئی بھی تم کو رزق نہیں دے سکتا،
نہ کوئی دوسرا تجھے رزق دے سکتا ہے، نہ تو خود اپنے آپ کو رزق دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر رزق تلاش کرنا ہو تو صرف اللہ کے پاس مانگا کرو، صرف اللہ سے پوچھا کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس طلب کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، یاد رکھو کہ اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے، وہیں جانا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر قیامت کے دن، اے بندے رزق تجھ کو تو میں دیا تھا، رزق میں دیا تھا، اور تو کہہ رہا تھا کہ تو اپنی محنت سے کمایا۔ پھر قارون بولا تھا، قارون نام سنے؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا، ایک بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، اور اس زمانے میں ایک ہوم منسٹر تھا ہوم منسٹر تھا، ہمارے پاس ہے نا آج ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے نا ہندوستان کے اوپر، فرعون بیٹھا ہوا ہے، ایک ہوم منسٹر بھی ہے نا جو سارے کام کرتا ہے، بدماش ہے نا۔ تو وہ اس زمانے میں بھی ایک فرعون تھا اور ایک حامان تھا، اور تیسرا کون تھا؟ بڑے پیسے والا، کیپٹلسٹ، بزنس امپائر کھڑا کرنے والا، پورے ہندوستان کے بزنس پہ قبضہ کرنے والے، 2-3 نہیں ہیں ہندوستان کے اندر، پورا بزنس قبضہ کر لے رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی تھے، ان کا نام قارون تھا۔ یہ اس کے اوپر میری باضابطہ ایک اسپیچ ہے، اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پر جائے سنیں گے تو آپ کو ملے گا، بالکل وہی ماڈل تیار ہو رہا۔ آج ہندوستان کے اندر موسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تھے، اس وقت ایک فرعون تھا، ایک حامان تھا اور ایک قارون تھا، جی وہ 3 کا جو ماڈل ہے آج وہ ماڈل یہاں پر تیار ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک قارون تھا، ہم مضمون بدلنا نہیں چاہتے، قارون تھا۔ قارون کیا کہتا تھا؟ بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں اپنی محنت، اپنی نالج، اپنے پالیسیز سے میں نے کمایا ہے۔ لوگ بولتے رہے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں، میری محنت، میری چالاکی، میری پالیسی۔ اچھا، مطلب جتنے ہوشیار لوگ ہیں سب مالدار ہیں، کتنے بڑے بڑے بیوقوفوں کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد پڑی ہوئی ہے، بیوقوف رہنے کے بعد پیسہ ہے، اور بڑے سے بڑے ہوشیار ایسے بھی مل جائیں گے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، اور بہت بڑے بڑے ہوشیار ایسے ملیں گے جن کی حالت خراب ہے، قرضے مانگ لیتے پھر رہے ہیں، جی ایسا۔ مگر انسان سمجھتا قال انما اوتیتہ علی علم، قارون بولا تھا میں کمایا اپنی محنت سے۔ تو کبھی بھی اگر کمائی میں، رزق میں، نعمت میں کسی چیز میں اگر خود پر فخر ہونے لگے نا، میں کرا، تو فوراً توبہ کرنا، میں نہیں کرا، اللہ تو نے دیا ہے، اللہ تو نے دیا ہے، ساری نعمتوں کو اسی کی طرف پھیر دو، کیونکہ حقیقت میں وہی دینے والا ہے، وہی دینے والا۔ تو یہ ایک نعمت کہاں سے آئی اور ہمارے لیے آئی، اس چیز کو جاننا۔ دوسری چیز کیا ہے شکر ادا کرنے کے لیے؟ دوسرا کیا ہے؟ علم تھا پہلا، دوسرا بولیے کیا ہے؟ حال۔ حال مطلب کیفیت، جی اپنی کیفیت، حال کیا ہے صاحب؟ حال جب کبھی نعمت ملتی ہے تو حالت ہوتی ہے خوشی کی، برابر؟ پیسے مل گئے تو خوشی ہوتی، طاقت مل گئی تو خوشی ہوتی، رشتہ ہو گیا تو خوشی ہوتی، گھر مل گیا تو خوشی ہوتی۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت ملی تو کیا ہوتا؟ خوشی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے سے پہلے من کا خوش ہونا ضروری ہے، دل میں رو رہے ہیں اندر سے اور اوپر سے بول رہے ہیں جو اللہ تیرا شکر ہے ہوتی ہے، تو جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ تو نعمت کا احساس ہونا کہ اللہ کی نعمت آئی اور اس پر دل کا خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ اب خوشی کیسی ہوتی صاحب؟ ایک ہوتا ہے چیز کی وجہ سے خوشی، تھوڑا سا گہری بات بتاؤں گا، اور آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں، سب سمجھدار لوگ ہیں، جلدی سمجھ جائیں گے۔ دیکھو خوشی کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، 3 چیزیں پہ، کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے کہ یہ مجھے مل گیا، اس وقت سے میں خوش ہو گیا، میرے کو ایوارڈ مل گیا، میرے کو کار مل گئی، میں خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو شکر بولتے ہی نہیں، یہ غلط ہو گیا، یہ بالکل 3rd کلاس لوگوں کی خوشی ہے۔ چیز مل گئی اس پر خوش ہونا یہ بالکل چھوٹا آدمی ہونے کی نشانی۔ پھر بڑے آدمی ہونے کی نشانی کیسی ہے؟ جب ایوارڈ ملتا ہے تو یہ سوچنا کہ یہ دیا کون؟ ان جو دیا نہیں، اچھا اس کی نظر میں میری اہمیت ہے، اس بات پہ خوش ہو۔ اس کو بولتے ہیں شکر، فرحت الصالحین یا شکر الصالحین بولتے ہیں۔ اچھے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دیا کس نے، گاڑی مل گئی گاڑی پہ خوش ہو گئے، نہیں،
ہائی لیول کے لوگ دیکھتے ہیں اللہ نے گاڑی دیا، اللہ نے دیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، بادشاہ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو آپ کا کوئی دوست پین دیا تو آپ بولتے ہیں پین دیا، چلو 50 روپے کا پین ہے، شکریہ بھائی، تھینک یو، پین دے دیا۔ مانو تھوڑی دیر کے لیے، مانو ایک دن جو ہے دارالسلام میں جلد سے میلاد النبی 12 ربیع الاول کو دھوم دھام سے ہو رہا جی، اور اچانک مجمع میں آپ کو جو ہے اسد الدین اویسی صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی ان کو بلاؤ، خالد کو بلاؤ، محمود کو، مدثر کو، مزمل کو، قاسم کو، محمود کو، کسی کو بلاؤ، اور آواز دے کے بلا کے یہ میری طرف سے پین رکھو۔ اے ہے کیسا سینہ چوڑا ہوتا اس کا، 50 کا نہیں ہے یہ 40 کا ہے، مگر وہ 50 والے پین سے زیادہ خوشی ہوتی نہیں ہوتی، ایسا سینہ کھل جاتا۔ اسد بھائی بلا کے دیے بھائی، اب پین نہیں، دینے والا کون ہے، کون دیا، کون میرے کو اہمیت دیا، اس چیز پر خوشی ہوتی۔ اس سے آگے کی چیز ہے یہ حقیقت شکر نہیں ہے، یہ شکر الصالحین ہے، اچھے لوگوں کا شکر ہے یہ، لیکن حقیقت شکر اس سے آگے ہے۔ کیا ہے کہ جب دینے والا آپ کو کوئی چیز عطا کرے تو اس کو لے کر آپ یہ سوچیں کہ اس نے مجھے اگر یہ دیا ہے تو میں اس کو کیسے یوٹیلائز کروں، میں اس کو کیسے استعمال کروں کہ میں اس سے اور قریب ہو جاؤں۔ یہ ہے اصل شکر، یہ ہے اصل شکر۔ تھوڑا سا اور سمجھانے کے لیے سمجھو، ایک بادشاہ ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے۔ ایک بادشاہ ایک آدمی کو گھوڑا دے دیا، اس کو گھوڑا ہونا تھا بیٹھنے کے واسطے، آج کے زمانے سے سمجھو کار دے دیا ہے، اب کار لے کے ہم خوش ہو گیا، بھائی کار مل کے اللہ کا فضل ہے، 15 لاکھ کی کار آ گئی، 15 لاکھ کی کار آ گئی، میرے کو کار کی ضرورت تھی، میں اب سکون سے فیملی کو لے کے پھرتا ہوں۔ یہ جو ہے کون ہی ہے، یہ سب سے نیچے کا آدمی ہے جو کار پہ خوش ہو گیا۔ اس کو مطلب نہیں ہے کہ بادشاہ دیا یا وزیر دیا یا دوست دیا یا کہاں سے دیا، اس کو کار ہونا تھا، کار مل گئی، ہو گیا اس کا کام۔ یہ چھوٹا آدمی ہے۔ اس سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو بادشاہ کار دیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی کار تو میں جیسے تیسے خرید لے سکتا تھا، کہیں سے بھی آ سکتی ہے، مگر اللہ کا فضل یہ ہے کہ مجھے بادشاہ نے دیا، بادشاہ نے میرا اتنا خیال کیا۔ کون دیا میرے کو؟ جی بیٹے نہیں ایسا مت کرو، میں ڈسٹرب ہو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا کہتا ہے، دوست جو ہائی لیول کا آدمی ہے، صالحین درجے کا آدمی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیا کون؟ بادشاہ دیا۔ اللہ، میں بادشاہ کی نظر میں ہوں، بادشاہ مجھے اہمیت دیا۔ اور سب سے ہائی لیول کا آدمی جو ہوتا ہے، جب اس کو بادشاہ کی طرف سے کار آتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ میرے کو اہمیت دیا، اس نے مجھے یہ نعمت دیا ہے، اب میں بادشاہ کو خوش کر کے اس کو اور زیادہ قریب ہونے کے لیے اس کار کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں تاکہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤں۔ یہ ہے حقیقت شکر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شکر صرف کیفیت کا نام نہیں ہے، شکر عمل کا نام ہے، شکر عمل کا نام ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے شکریہ کہہ دیتے ہیں، آپ مجھے پانی لا کے دیجئے، میں بولا بھائی میرے کو پانی کی ضرورت ہے، یہ قادر ہے، قادر لا کے میرے کو پانی دیا، عبد القادر لا کے میرے کو پانی دیا، میں پانی لے کے گھر پہ گیا، سمجھو میں پانی دو، انہوں نے گھر میں سے پانی لا کے دیا، بولا بہت بہت شکریہ، پھینک دیا، بولا عبد القادر ذرا پانی لا کے دیے، لا کے دیے تو پھینک دیے، اچھا ٹھیک ہے ملا کے لیو موسا پانی لیجیے، اچھی بات ہے، ہاں عبد القادر بہت بہت شکریہ، پانی لا کے دیو، دیکھے 2 وقت 3 وقت پاگل ہو گئے کیا؟ پھینک دے رہے پانی کو، ارے شکریہ تو بولا نا، تو شکریہ کو کیا کروں تمہارا شکریہ لے کے؟ پانی تو ویسٹ کرتے رہے تم۔ اگر میں پانی پیا اور بولا دوبارہ لاؤ، خوشی سے لے کر آ، کیوں؟ پانی کا صحیح استعمال کیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اصل شکر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں، اے داؤد کے لوگوں، اعملوا، شکر پر عمل کرو۔ شکر کیا ہے؟ شکر ایکشن کا نام ہے، شکر عمل کا نام ہے۔ جو اللہ کے پاس سے نعمت ملی ہے اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ شکر ایک عمل کا نام ہے، شکر الفاظ کا نام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم بتائیں حقیقت شکر کیا ہے کہ جب اللہ کے پاس سے کوئی نعمت ملی، ہاتھ ملا، پیر ملا، اللہ تعالیٰ آنکھ دیا، تو یہ آنکھ کو میں کیسے استعمال کروں؟ صحیح استعمال کرنا، ایسا استعمال کرنا کہ اس سے اللہ خوش ہونا۔ کان ایسے استعمال کرو کہ اللہ خوش ہونا۔ عقل دیا اللہ تعالیٰ، اس کو کیسے استعمال کرو؟ پیسہ دیا اللہ تعالیٰ،
اس کو کیسے استعمال کرو. بعض لوگ اس میں بھی سمجھتے نہیں, لیکن ایسے سمجھتے کہ پیسہ مل گیا پورا پیسہ غریبوں میں بانٹ کے تو اللہ خوش ہوتا. نہیں خوش ہوتا اللہ تعالیٰ ایسا. اللہ تعالیٰ سرکار یہ نہیں طریقہ بتایا. سرکار جیسا اللہ خوش ہوتا ویسا استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ پیسہ دیا تو آپ اپنی سیونگ رکھنا, اپنی فیملی کے اوپر بیوی بچے ماں باپ وغیرہ پہ خرچ کرنا, اپنی سیونگ اٹھا کے رکھنا, جو ایکسس پیسہ رہتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی کھلانا, مدد بھی کرنا, دوست کو لون بھی دینا وغیرہ 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 سارے چیزیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا استعمال کرنا ہے. آنکھ ہے آپ قرآن پڑھنے استعمال کرو, اسٹڈیز کے لیے استعمال کرو, راستہ دیکھنے کے لیے استعمال کرو. حرام چیزوں کے لیے مت استعمال کرو, حرام چیزوں کے لیے مت استعمال کرو. ایون ٹائم پر سو جانا, آنکھ بند کر کے سو جانا, یہ بھی آنکھوں کے شکریہ کا حصہ ہے. آنکھاں ڈل ہو گئے, پریشان ہو گئے, ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے, یوٹیوب دیکھتے بیٹھے ہوئے, کھل رہی نہیں آنکھاں برابر, لیکن وہ دوستوں کے ساتھ میرے دوستاں چلو بولے بھائی اس وقت سے جا کے آ رہا ہوں. نہیں, آپ آنکھوں کی ناشکری کر رہے ہیں. آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہی آنکھوں کا شکر ہے. کانوں کا صحیح استعمال کانوں کا شکر ہے. پیٹرول کا صحیح استعمال پیٹرول کا شکر ہے. ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا اس کا اصل شکر ہے. زبان کا شکر ہے کہ صحیح الفاظ بولنا. جی ہاتھ, آنکھ, ناک, ہر چیز حمد و شکر میں استعمال کیے جانا چاہیے. اللہ اکبر. زبان سے شروع ہوتا ہے. تو ہم کیا بتائے تھے؟ 3 حالتیں بتائے تھے نا. علم, حال سمجھ میں آ گئے. 3 الگ الگ لیولز ہوتے رہے دل میں. 3 الگ الگ. خوشی آئی ہے, گاڑی مل گئی, خوشی آئی. کس بات سے خوشی آئی؟ کہ گاڑی مل گئی. ایک اس سے اچھا کیا ہے, صحیح کیا ہے؟ گاڑی دیا کون؟ اس وجہ سے اللہ نے گاڑی دیا, اس وجہ سے خوش ہونا. گاڑی پہ اگر خوش ہو رہے ہیں تو مطلب آپ بہت چھوٹے انسان ہیں, گھٹیا انسان. اگر سامان پہ خوش ہو رہے ہیں تو گھٹیا انسان ہے. جس نے دیا ہے اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے نانا نانی دادا دادی کے پاس بھی جو ہے جا کے ہم لوگ بولتے تھے عیدی دیو. سچی بات بتا رہا ہوں, نانا نانی اور دادا دادی یہ لوگ کے گزرنے سے پہلے ہماری انکم ان سے زیادہ تھی. ہم لوگ بڑے ہو گئے تھے, کماتے تھے, ان لوگ کی انکم تو ختم ہو گئے, ریٹائرڈ لوگ تھے, مگر ان کو جا کے بولتے تھے عیدی دیو. اور انہوں نے نکال کے ان کے دور کے حساب کی سوچ ان کی 2 کے سکے دیتے تھے, 2 روپے عیدی. ہم نہ لے کے خوش ہوتے تھے. کیا آتا جی 2 روپے میں؟ ببل گم کھاتے. کیا کرتے, کیا 2 روپے میں کرتے کیا؟ بات 2 روپے کی نہیں ہے, کس نے دیا ہے یہ بات. نانا سے عیدی ملی, دادا سے عیدی ملی, یہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو جب نعمت ملتی ہے تو کیا ملا مت دیکھو, یہ دیکھو کہ کس نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ جس نے دیا ہے اس کو اگر یاد کرے نا, خدا کی قسم بخار آیا تو بھی شکریہ ادا کرتے. جی بخار آیا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ اللہ دیا ہے, مولا تیرا شکر ہے. دیا ہوا اس کا ہے نا صاحب, دیا ہوا اس کا ہے, دیا ہوا اس کا. جو چیز ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا. تو ایک علم ہے, ایک حال ہے. تو شکر کے 3 حال کے 3 لیول. خوشی, دل کے خوش ہونے کے 3 لیول بتائے. ایک چیز پر خوش ہونا یہ گری ہوئی بات ہے, اور کس نے دیا ہے یہ اس بات پر دل خوش ہونا یہ مڈل لیول ہے, اچھائی کی علامت ہے. اور سب سے بڑی اور سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس نے دیا ہے وہ چیز کو میں اس کو خوش کرنے کیسے یوز کر سکتا ہوں. یہ ہے حقیقت شکر, یہ ہے حقیقت شکر. اس کے بعد آتا ہے عمل کا درجہ, عمل کرنا. سب سے پہلے زبان کا ایک ذکر کر دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص سے سوال کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف اصبحت. صحابی سے پوچھے ہاں کیا حال ہے بھائی. صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا حال ہے, تو انہوں نے جواب کیا دیا صحابی؟ انہوں نے جواب دیا اچھا ہوں, بخیر, اچھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسے ہے؟ اچھا ہوں. پھر سرکار پوچھتے کیسے ہے, تو انہوں نے جواب دیتے اچھا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. حضور فرمایا اب صحیح بولا. اچھا ہوں, دوبارہ پوچھے کیسے؟ اچھا ہوں, شکر ہے الحمدللہ, اچھا ہوں الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ھذا الذی اردت من, یہی الفاظ تیری زبان سے نکلوانا چاہتا تھا. جب اچھا ہے کا فیلنگ ہے تجھے تو جس نے اچھا رکھا وہ الحمدللہ بولا کر. تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا, حمد و ثنا پڑھنا. پھر میں آپ کو بتایا کہ آنکھوں سے شکر ہوتا, کانوں سے شکر ہوتا, ہاتھوں سے شکر ہوتا, پیروں سے شکر ہوتا.
پیسے سے شکر ہوتا، پوسٹ سے شکر ہوتا ہے. جو پوسٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، آپ جج بنے ہیں، آپ پروفیسر بنے ہیں، آپ مینیجر بنے ہیں، جو بھی پوسٹ کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے، یہ پوسٹ کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. حقوق ادا کرتے ہیں سب کے. اللہ کیسا چاہتا ہے میں ویسا یہاں پر کام کروں گا. جی منصب ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، رشتے، ماں باپ سے رشتہ ہے، بیوی بچوں سے رشتہ ہے، دوست احباب سے رشتہ ہے، خالائیں ہیں، پھپھواں ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، کزن سے آپ کے. یہ رشتہ داروں کو کیسے استعمال کرنا، کیسے جوڑے رکھنا، انفلوئنس اپنا جو تعلقات ہے اس کو کیسے یوز کرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ خوش ہو. یہ انفلوئنس، یہ پاور کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. رشتے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ان کو ایسے استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو. اور یہ جو استعمال ہوتا ہے، صحیح کام کرنا، اللہ کی نعمت کو جاننا اور اللہ کے واسطے خوش ہونا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ جو درجے ہوتے ہیں اس میں شیطان آ جاتا بھٹکانے کے لیے. اس میں شیطان آ جاتا ہے بھٹکانے کے لیے. سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے شیطان کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے، بھٹکا دیا میرے کو آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا اور جنت سے باہر نکال دیا، میرے کو شیطان بنا دیا. میں تو عزازیل تھا، سب سے بڑا تھا، اچھا تھا، نیک تھا، مگر تو نے ایسا کیا. غلط ہے جملہ اس کا، اس نے کیا، تکبر اس کا تھا، ہٹ دھرمی اس کی تھی، مگر بدبخت تھا نا. تو اللہ پہ الزام لگا رہا ہے فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں کیا کروں گا؟ تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھ جاؤں گا. اقعدن لهم صراطك المستقیم. اے اللہ تیرا جو صراط مستقیم ہے نا، سیدھا راستہ، سیدھا عمل کرنے کا راستہ جو ہے اس پہ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. اور کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس کے بعد میں تیرے بندوں کے پاس جاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طرف سے جاؤں گا. مطلب سائڈس مطلب نہیں ہوتے اس کے، سائڈ کا مطلب سائڈ نہیں ہوتا، مطلب ایسا بھٹکاؤں گا، ویسا بھٹکاؤں گا، ویسا بھٹکاؤں گا، ہر طرح سے میں بھٹکانے کی کوشش کروں گا، اتنا بھٹکاؤں گا، اتنا بھٹکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ دیکھنا میں تیرے بندوں کو اتنا بھٹکاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں رہیں گے. شکر گزار نہیں رہیں گے کا مطلب صحیح کام نہیں کریں گے، آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، پیروں کا غلط استعمال کریں گے، پیسے کا غلط استعمال کریں گے، پاور سے غلط استعمال کریں گے. شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو نعمت کو صحیح یوٹیلائز کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے. نعمت کو صحیح استعمال کرنے نہیں دوں گا، یہ شیطان کو کہہ رہا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جواب دیا اور مغفرت کا اعلان فرمایا وغیرہ وغیرہ. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیطان کا ٹارگٹ ہے کہ بندے کو صراط مستقیم سیدھا راستہ صحیح عمل، سیدھا راستہ صحیح عمل، آنکھوں کا صحیح عمل، دماغ کا صحیح عمل، دل کا صحیح عمل، پیسے کا صحیح عمل. جو چیز کو جیسا استعمال کرنا چاہیے اس کو اسی کام میں ویسا ہی استعمال کرنا، یہ صراط مستقیم ہے. جی یہ صراط مستقیم ہے. دل اللہ کے لیے ہے، دنیا بھر دی ہے، غلط استعمال ہو گیا. عقل لوگ کے کام آنے کے لیے، خود ترقی کرنے، دوسروں کو ترقی کرانے، آگے بڑھانے کے لیے، مینیج کرنا اور جمانا اور ترتیب دینے کے لیے عقل ہے تاکہ اس میں نالج بھرا جائے. عقل کے اندر فضول چیزیں بھرے جا رہی ہے، دوسروں کو گرانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. ایسا پلان کرا کہ ان کو کولیپس کر دیا، ستیاناش، اس کا تو جنازہ نکال دیا. کیسا تھا میرا پلان؟ تباہ کر دیا والے سامنے والے کو. اس کے لیے دیا تھا. صراط مستقیم یہ ہے کہ ہر چیز کو صحیح استعمال کرے. شیطان کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا تو بندے ناشکرے بن جائیں گے. ناشکرے بن صرف زبان سے نہیں، اعمال ان کے بگڑ جائیں گے. شکر کیا ہے؟ عمل ہے. شکر کیا ہے؟ عمل ہے. یاد رہے نا، شکر عمل ہے. تھینک یو کہنا یہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بول دو، اچھی بات ہے، اخلاق کی بات ہے کہ زبان سے آپ شکریہ ادا کر دو، لیکن جب تک اس کو صحیح نہیں استعمال کریں گے اس وقت تک شکر نہیں ہوتا. اور یہ شکر ایک درجہ ہے، سالکین کا ایک درجہ ہے. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا ہے
نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کو سزا دے. اللہ کو نہیں پسند ہے لوگ کو جہنم میں ڈالنا، ڈرانا، ان کو سزا دینا، آگ میں جلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ناشکرا ہونا نفاق کی علامتوں سے بتایا اور فرمایا قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 145 سے لے کے 147 تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور ان کو مدد کرنے والا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کی ہے. منافقوں میں سے اگر کوئی توبہ کر کے سدھر گیا، وہ اصلحوا، اپنے اعمال کو سدھار دیا، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین، اپنا عمل، اپنا راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ بنا لیا، کوئی چن لیا. فاولئک مع المؤمنین، تو ان گنہگار منافقوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مومنین میں شامل کر دے گا، شامل کر دے گا. اس کے بعد فرماتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو مومنین میں شامل کر دے گا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا، بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اگر اللہ کیا کرے گا تم کو سزا دے کے. یہ کیسا، اس کی آیت کے اندر اتنی تڑپ ہے نا، ایک تڑپ ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو سزا دے کر. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. ایمان والے بن جاؤ اور شکر والے بن جاؤ، مطلب صحیح عمل والے بن جاؤ. ایمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ کیا تھا؟ عمل صالح تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اپنے کو جو نعمتیں ملے ہیں اس کا صحیح استعمال کر لو اور اللہ پر بھروسہ کر لو تو پھر اللہ تم کو کیوں سزا دے گا. اللہ تم کو سزا دینا نہیں چاہتا ہے، اللہ تم کو جہنم میں جلانا نہیں چاہتا ہے. بس سوال اتنا ہے، مطالبہ اتنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح استعمال کر لو، بس شکر گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی شاکر بندے بن جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، یعنی شکر ادا کرنے والے بندوں کو اچھا بدلہ دینے والا. علیما، سب کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون کس لیے عمل کر رہا ہے، کیسے عمل کر رہا ہے. تو شکر کا معنی کیا ہوا؟ اچھا عمل کرنا، نعمت کو جان کر. جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے وہ نعمت کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ نے دیا ہے. اب اس کو میں اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ ٹائم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عمر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ بس یہ سوچتے رہو کہ کیسے استعمال. دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہمارے کو دیا نا جی، ہمارے کو آنکھا دیا، یہ گلاس کو دیا، ٹیبل کو دیا، ہم کو ہلنے کی طاقت دیا یہ ٹیبل کو طاقت نہیں دیا نا. تو کچھ تو اللہ کی اسپیشل محبت تھی ہوگی ہمارے سے جو ہم کو دیا ہے نا. اللہ دینے کے لیے ہم کو چنانا. اللہ ہم کو ماں باپ دیا، برابر ہے، اللہ ہم کو ماں باپ دیا، اللہ ہم کو اولاد دیا، اللہ ہم کو دین دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو سرکار کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ اتنے چیزاں دیا. کچھ تو محبت تھی ہوگی تبھی تو دیا نا جی. یا ایسا تھا کہ بس اٹھا کے پھینک دیا ہم اٹھا لیے، ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو دیا چاہ کر محبت کر کے دیا. جب محبت کر کے دیا ہے تو یاد کرو کہ کس نے دیا، جو بھی دیا وہ جس نے دیا. اب اس کو کیسے استعمال کر سکتے؟ اس کو خوش کرنے کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر. اور اگر یاد رکھو یہ، اگر نعمت کا صحیح استعمال کرے جیسا اللہ چاہتا ہے، نعمت کا صحیح استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اور بڑھ کے دے گا، ہے نا. یہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور رب کی طرف سے یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شروع میں پڑھے کہ اگر تم شکر گزار بنو تو میں کیا کروں گا؟ چاہا تو ایکسٹرا دوں گا فرمایا، جسے چاہا ایکسٹرا دوں گا فرمایا.
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو تو میں تم کو بڑھ کر عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر عطا کرتا، اللہ تعالیٰ شکر پر بڑھ کر عطا کرتا۔ تو صبر ہے، صبر میں اپنے ہوا، اپنی خواہشات، اپنے نفس وغیرہ کو کنٹرول کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ صبر میں، اور اللہ کی جو اطاعت پہ کام شروع کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سچ بولنا ہے، جو بھی اچھا کام زندگی میں شروع کرتے ہیں اس میں شیطان ہرڈل ڈالتا ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنا، اچھا کام جو شروع کیے ہیں اس میں پابندی کرنا، بلیات مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، اور جو چیز ملی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا۔ یہ صحیح استعمال کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے صحیح استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں شکر، اس کو کہتے ہیں شکر، اور باقی ہے صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو تواب بندہ بنا دے، اللہ ہم کو صابر بندہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توابون میں شامل فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صابرین میں شامل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا رب کریم ہم کو شاکرین میں شامل فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صالحین میں شامل فرما دے، اور صادقین کی معیت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.